منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے اناج کے چند دانے لے کر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے آدم ان کی کاشت کیجیے. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کو دیا گیا یا سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ کاشتکاری، وہ زراعت تھی. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان دانوں کو زمین میں بو دیا، ان کی کاشت، اور جب فصل تیار ہو گئی تو اس کو کاٹا، اس میں سے دانے نکالے، انہیں صاف کر کے پیسا اور آٹا گوند کر روٹی بنائی. پھر اس مشقت کے بعد جب وہ روٹی کھانے بیٹھے تو روٹی آپ کے ہاتھ سے پھسل کر پہاڑ کے نیچے گر گئی. حضرت آدم علیہ السلام اب اس کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ تھک گئے، آپ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا. آپ سے کہا گیا اے آدم اب آپ کو اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کو اسی طرح مشقت اور تھکاوٹ سے رزق حاصل ہوگا جب تک وہ دنیا میں رہیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سرخ رنگ کا بیل اتارا گیا، آپ علیہ السلام اس کے ذریعے ہل چلاتے اور اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ. پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ جو زراعت ہے، یہ جو کھیتی باڑی ہے، یہ دنیا کے اولین کاموں میں سے. سبحان اللہ، ہم سب آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے حضرت آدم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کھیتی باڑی تھی، اور پھر جناب اناج انہوں نے اگایا. یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنا کسب کیا کرتے، اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے. مختلف پیشے انبیاء کرام علیہ السلام نے اختیار فرمائے، جس کی تفصیل کتابوں میں ملتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی پیاری سنت یہ ہے کہ کسب حلال کیا جائے. گھر بیٹھ کے نہیں کھانا ہے، کام کرنا ہے، اپنے لیے کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ کام کرنا ہے. اور یہ نبی پاک کی بھی سنت اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی مختلف پیشے اختیار فرمائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اولاً کپڑا سازی کا کام کیا کرتے، پھر کھیتی باڑی کرنے لگے. حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا پیشہ، حضرت ادریس علیہ السلام درزی گری یعنی کپڑے وغیرہ سیتے تھے. حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے. حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے. حضرت شعیب علیہ السلام جانور پالا کرتے تھے، لائیو اسٹاک والے بھی ہیں نا. تو اللہ کے نبی کا پیشہ یہ بھی تھا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام بکریاں چلاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ یعنی جنگ میں جو لباس استعمال کیا جاتا ہے، آج کے زمانے میں کہیں تو اس کو کہیں کہ وہ بلڈ پروف جیکٹ کہہ لیں، اس زمانے میں زرہ پہنی جاتی تھی، وہ بناتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود پنکھے اور کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے. اور نبی پاک علیہ السلام نے تجارت کو اپنی ذات بابرکت سے شرف اس سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمانا، محنت کرنا، اپنے کاروبار یا روزگار کا انتظام کرنا، یہ اسلام کو پسند ہے اور یہ محبوب ہے، اور یہ کام کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگوں نے کچھ پیشوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ نہیں یار یہ والا کام میں نہیں کروں گا. اچھا، وہ کام بھی نہیں کرنا اور دوسرا کام آ نہیں رہا تو پھر اس کے بعد وہ حرام کی طرف چلا. کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی کام معاذ اللہ کام ذلیل نہیں ہوتا. لوگ کام کو برا بلا کہہ رہے ہوتے کہ نہیں یہ کام تو میں بالکل نہیں کروں گا. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ چھوٹے کام سے کام شروع کیا اور آج وہ کروڑ پتی بن گئے، بڑے بڑے کام ان کے ہو گئے، لیکن محنت سے جی نہ چرایا. بلکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ بندہ اگر رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے. حدیثیں تو سنیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ. یہ کسی مفتی کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے، ذرا غور کیجئے نا. ساتھ کس کے ساتھ ہوگا قیامت میں؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ. مگر اس نے کام کیا کرنا ہے؟ کہ یہ بیان ہوا کہ جناب اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے سجدے، اتنی ریاضتیں، اس کے بعد یہ مرتبہ میں دے گا سچا امانت دار تاجر. یعنی تجارت کر رہا ہو، there are only two conditions: سچا ہو، امانت دار ہو، دھوکہ نہ دے، تو اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ. ایک جگہ پیارے آقا فرماتے کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترفا، یعنی اللہ عز و جل پیشہ ور کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا.
ہاں، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا بڑا پسندیدہ ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کو گھر آیا، جاب کر کے آیا، کاروبار کر کے آیا، محنت کر کے آیا، کسان ہے یا جو بھی مزدوری کی ہے، اگر تھک کے گھر آیا ہے، بےایمانی کر کے نہیں آیا، دھوکہ دے کر نہیں آیا، دن بھر نمازیں قضا کر کے نہیں آیا، اپنا کام کیا اور تھک کر گھر آیا، تو فرمایا یہ تھک کر آنے والا ایسا ہے کہ یہ مغفرت یافتہ ہو کر گھر آیا۔ کتنا پیارا دین ہے میرا اور آپ کا، کہ کاروبار میں کروں، نوکری میں کروں، رزق میں کماؤں، میرے بچوں کو کھلاؤں، فیملی کے لیے کماؤں، لیکن صرف سچا کام کر لوں اور اللہ میری اس کام کی وجہ سے مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ایک کنڈیشن یاد رکھنی، اس میں بےایمانی نہیں کرنا، اس میں دھوکہ نہیں دینا، اس میں جھوٹ نہیں بولنا، پھر انشاءاللہ بارے نیارے ہیں، پھر آپ کمائیں، برکت ہی برکت ہے۔ اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ لوگوں نے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ نہیں جناب، دین تو پیسے والا بننے سے روکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ مالدار بن جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس مال کے اندر غرق نہ ہو جائیں، اس مال کمانے کے لیے تکبر کا شکار نہ ہو جائیں، اس مال کمانے کے لیے لوگوں کا حق دبانا شروع نہ کر دیں۔ اللہ پاک حلال سے آپ کو اربوں روپے عطا فرما دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار نہیں تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار نہیں تھے؟ اربوں پتی تھے، اس زمانے کے مالدار ترین لوگ تھے، مگر ان کا ایک دینار، ایک درم بھی حرام کا نہیں۔ ہم مالدار بنتے ہیں تو یہ تو چیک کریں کہ اس میں کتنے جھوٹ، کتنے دھوکے، کتنی ملاوٹیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ مال کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا میں مال بہت ساری عبادتیں بجا لانے کا سبب ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ مال ہوگا تو حج فرض ہے نا۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ جو صاحب نصاب ہوگا وہ زکوٰۃ، یعنی ہمارے 5 فرائض میں سے جس کو مین پلر آف اسلام کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید، یعنی ایمان لانا، ان میں سے جو 4 مین ہیں، 2 تو مال کی صورت میں ہم پر فرض ہوتے ہیں، مال ہوگا تو زکوٰۃ ہے اور مال ہوگا تو حج ہے۔ تو مال تو برکت کا باعث ہے، عبادت میں مدد کرتا ہے، لیکن مدد جب کرے گا نا کہ جب وہ کام سچا کیا ہوگا، وہ کام اچھا کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے ساتھ کیا ہوگا، پھر خیر ہے انشاءاللہ۔ تو آج چونکہ زراعت پر بات ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ ہمارا دین بھی، ہماری ہسٹری آف اسلام دیکھیں تو اس میں بھی جا بجا ہمارے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ یاد رکھیے، زراعت یعنی ایگریکلچرل فارمنگ جو ہے، کھیتی باڑی کرنا جس کا مطلب ہے، اس سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے زمین میں کھیتی کر کے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ضروری لوازمات یعنی سبزیاں، اناج اور پھل وغیرہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بہت ساری مخلوقات، بلکہ یہ کہا جائے تو تمام کے تمام انسان کسی نہ کسی طرح زراعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اٹیچ ہے، کوئی کاشتکاری کرنے کی صورت میں، اچھا کچھ اناج کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کچھ منڈیوں تک لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں، کچھ خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، اچھا اگر یہ بھی نہیں کرتے تو کم از کم اناج کھاتے تو ہیں۔ یعنی ہر بندہ زراعت سے کنیکٹڈ ضرور ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی۔ زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، اور سبحان اللہ اگر اللہ کی اس قدرت پر ہی غور کریں کہ اس زمین کو رب نے ایک ایسی کمال کی نعمت بنایا ہے کہ یہ زمین پوری دنیا کو چلا رہی ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پھل، ہمارا اناج، صرف ہمارا نہیں، ہمارے جانوروں کا۔ اگر آپ غور کریں نا تو جو لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی سبزی کھاتے نہیں ہیں، ہم تو گوشت کھاتے ہیں، تو گوشت جس جانور کا کھاتے ہیں وہ کیا کھاتا ہے؟ اگر اس جانور کو اناج نہ ملے، اس جانور کو چارہ نہ ملے، یعنی زمین سے اگی ہوئی چیز وہ نیسیسری ہے ہم سب کی زندگی کے لیے، یعنی اگر زمین پیدا کرنا چھوڑ دے تو نہ ہم بچیں گے، نہ وہ جانور بچیں گے جن کے ذریعے ہمیں خوراک ملنی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اور سبحان اللہ، زراعت کے پیشے کی ایک بہت کمال کی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ باقی بہت سارے تاجر، باقی بہت سارے بزنس مین یقیناً اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر جو توکل کا لیول، جو اللہ پر بھروسے کا، جس کو کہنا ٹاپ آف دا مارک اگر ہے، تو جو کسان کے اندر، جو زمیندار کے اندر اللہ سے توکل ہوتا ہے، اگر وہ توکل کرتا ہے تو وہ لیول ہی اور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذرا غور کیجئے، ہم اپنی ساری محنت، اناج کیا نام ہے، ٹریکٹر چلایا یا جناب ہل چلایا، کھاد ڈالی، بیج ڈالا، پانی ڈالی، اپنا سارا سرمایہ ڈال دیا، وہ ہمارا کام پورا ہو گیا، ہماری طرف سے ہم نے سب کچھ کر دیا۔ اب اس زمین نے اناج اگانا ہے، اس زمین نے فصل دینی ہے،
یہ اللہ کا فیصلہ. اب اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ کے حوالے ہے. یا تو جو ہم نے بویا وہ سارا ضائع ہو جائے, یا میرا رب چاہے تو اس میں برکت ڈالے اور زمین اپنے اندر سے اپنا سینہ چیر کر ہمارے بھی اناج اور ہماری فصل کو اگا دے. یعنی ہر روز جو کسان سبحان اللہ پر توکل کر کر برکتیں حاصل کر سکتا ہے, اگر اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ میرا رزق کا دانا دانا ذرہ ذرہ میرے رب کی رحمت سے مل رہا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے میں چل رہا ہوں, تو سبحان اللہ اس کا لیول آف توکل کس قدر آگے بڑھ سکتا ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی ملک کی جو بیک بون ہوتی ہے نا وہ زراعت ہوتی. یعنی اگر کوئی ایسا ملک ہو کہ جو زراعت کو بالکل چھوڑ دے اور وہاں جناب یہ کھیتی باڑی وغیرہ نہ ہو, تو اس کے رہنے والوں کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق حلال طریقے سے زراعت کے پیشے کو لے کر چلیں, تو انشاءاللہ دیگر دنیاوی پیشوں میں سب سے اہم نفع بخش بابرکت اور باعث اجر و ثواب یہ زراعت کا پیشہ ہے. جیسے میں نے بات کی کہ زراعت کے دو حصے ہوتے ہیں, کھیتی باڑی کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہل چلانا, بیج ڈالنا, کھاد ڈالنا, محنت کرنا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ زمین کے حصے میں سے, دبے ہوئے حصے میں سے ننی ننی کونپلیں نکالنا, ان کونپلوں کو بیلوں, پودوں اور درختوں میں تبدیل کر کے انہیں مختلف قسم کے پھول, پھل اور اناج وغیرہ سے بھرنا اور اس میں طرح طرح کے ذائقے ڈالنا. بالکل واضح بات ہے کہ ہمارے حصے میں پہلا کام ہے, دوسرا حصہ جو ہے وہ رب کی رحمت سے ہوتا ہے. اس میں پھل بھی وہی لگاتا ہے, ذائقہ بھی وہی ڈالتا ہے. ارے ایک بالی کے اندر اتنے اناج کے دالے کون پیک کر سکتا ہے؟ یہ میرا رب ہے جس کی قدرت کا نظارہ کسان دیکھتا ہے. اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کو بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو؟ ہم جو ڈالتے ہیں اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے کیا تم بناتے ہو اس کو کھیتی؟ فرمایا ہم ہی بنانے والے, اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت پر بھی نظر رکھنی ہے, اس کی قدرت کو بھی ماننا ہے اور اس سے اپنی محبت کا بھی اضافہ کرنا ہے. قرآن کریم میں ایک اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے انسان کو زراعت کے ذریعے اپنی عظیم قدرت اور انعامات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اپنی رحمت و قدرت اور کاریگری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. یعنی کسان اللہ سے بڑا قریب ہو سکتا ہے. ایک بار ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا, کیونکہ یہاں بھی ایگریکلچر ڈاکٹرز بھی ہوں گے اور ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر مجلس میں, وہ حکیم مجلس, ان کا تو شعبہ بھی یہی ہے. تو ڈاکٹرز جب بھی پڑھتے ہیں نا, انسان کے جسم کو آپ نے بھی جب بھی اسٹڈی کیا ہوگا, ہماری آنکھ کی پتلی کو دیکھ لیں, ہمارے ایک ایک دانت کو دیکھ لیں, ہمارے کانوں کے فنکشنز کو دیکھیں, ہمارے ناک کے اندر جو یہ ناک کے بال بھی کتنا ضروری ہے زندگی کے لیے, یہ کس طرح فلٹر کا کام کرتے ہیں. یعنی آپ انسانی باڈی کا کوئی بھی حصہ اسٹڈی کریں, اگر ایمان دل میں ہے تو آپ رب کے اور قریب ہو جائیں گے کہ وہی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا, میرا خدا ہے. اللہ نے زمین کو ایسا کیا بنا دیا ہے کہ جناب اس میں ہم تو بیج ڈالتے ہیں مگر وہ اس میں ایک پورا پودا نکلتا ہے اور وہ پودا درخت بن جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ غور کرنا. اب ہم سب تمام وہ لوگ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں اللہ کی قدرت پر غور کرنا, کیونکہ قدرت الہی پر غور کرنا بھی نہیں کی, یہ اللہ سے محبت میں اضافے کا سبب ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون. کیا فرمایا؟ ترجمہ قرآن کنز العرفان وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا, اس سے تمہارا پینا ہے اور اسی سے درخت اگتے ہیں اور جن سے تم جانور چراتے ہو. اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں, قرآن کہہ رہا ہے غور و فکر تو کرو, کیسا رب ہے جو تمہارے لیے کیا کیا بنا رہا ہے. اب یہاں 4 چیزوں کی بات ہوئی ہے. پہلے کھیتی, اس سے مراد وہ دانہ ہے جس سے ہم غذا حاصل کریں, جیسے گندم, جو, ایسی دوسری چیز. نمبر 2 زیتون, پھر کھجور, پھر انگور. تمام پھلوں میں سے کچھ اجمالی طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ مخلوق الہی جو ہے, اللہ کا بندہ جو ہے,
رب کی قدرت پر نظر کرے کہ اللہ نے اسی زمین سے کچھ فضائل سنے، اسپیشلی زراعت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنے خوش ہو جائیں، آقا فرماتے تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل زراعت کرنا اور بکریاں رکھنا ہے۔ ہائے ہائے ہیں، میں تو اب یہ سچی بات ہے، یہ حدیث پڑھ کر تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی کچھ تھوڑی بہت زراعت کر لیں، ایسا نہ ہو کہ دوسری تجارت میں لگے رہیں۔ یہ تو سب سے افضل کام نبی پاک نے فرمایا۔ دوبارہ سنیں، میرے آقا فرماتے تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل زراعت کرنا اور بکریاں رکھنا، اور آگے وضاحت فرمائی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل ہے، اور زراعت کرنے والے کو جو مصیبت کام کرنے کے دوران پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جب اس میں سے پرندہ کھائے اور اس کی کھیتی باڑی میں چونٹیاں چلنے لگے، اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ کبھی فصل میں کیڑے آ گئے ہیں، کبھی موسم خراب ہو گیا، کبھی بارش زیادہ ہو گئی، کبھی بارش نہیں ہوئی ہے، کبھی کیمیکل زیادہ ڈل گیا، کبھی رات میں آ کے کوئی چوری کر گیا، سبحان اللہ، آقا فرماتے اس ہر عمل پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، یہ تو نیکیوں والا کام ہو گیا۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ انسان یا جانور کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہو۔ آپ نے درخت لگا دیا ہے، اس کے جناب کوئی پھل لے کے جا رہا ہے، یا آپ نے جناب سایہ کوئی لے رہا ہے، کوئی جانور سایہ لے رہا ہے، کوئی پرندہ اس میں سے کھا رہا ہے، ان سب کا ثواب اس کو مل رہا ہے جس نے یہ فصل بوئی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب انسان کی روزی کو پیدا فرمایا تو اس روزی کو زراعت اور بکریوں میں رکھا۔ تو ماشاءاللہ آپ اللہ پاک کے سبحان اللہ اس کارخانہ قدرت میں جس طرح اللہ دنیا بھر کو رزق پہنچا رہا ہے، اس کا ایک حصہ آپ ہیں، آپ کے ذریعے لوگوں تک رزق پہنچ رہا ہے، آپ کے ذریعے لوگوں تک کھانا پہنچ رہا ہے۔ اس کام کو سعادت سمجھ کر کرنا ہے، اس کام کو برکت سمجھ کر کرنا ہے۔ اب بدنصیب وہ ہے کہ پیشہ کمال کا اختیار کیا مگر اس میں جھوٹ بول کر اسے خراب کیا، پیشہ کو زبردست اختیار کیا، اس میں بےمانی کر کے اس میں بے برکتی کر دی، اللہ کو ناراض کر دیا۔ پیشہ تو وہ اختیار کیا جو نبیوں کا پیشہ تھا، مگر اس پیشے میں حرام کو شامل کیا، سود کو شامل کیا، شرعی احکام نہ سیکھے۔ یہ بڑا پرابلم ہے کہ زراعت کام بڑا اچھا ہے مگر اس کی کچھ ٹیکنیکلٹی ہے، اس کے کچھ مسائل ہیں، کیسے خرید سکتے ہیں، کیسے نہیں خرید سکتے، کیسے بھائی ٹھیکے پر دے سکتے ہیں۔ جناب کچھ لوگ کھاد اور جو ہے وہ کیمیکل اور جو بھی بیج وغیرہ ہے وہ ادھار لیتے ہیں، بعد میں اس کے بدلے فصل دیتے ہیں، اس کی بڑے بڑے مسائل ہیں۔ لیکن ہم نے تو کہا ہمارے ابو جو کرتے تھے ہم وہی کر رہے ہیں، دادا جو کرتے تھے ہم وہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاروبار آپ نے ان سے سیکھنا ہے مگر شرعی مسائل تو عالم دین سے سیکھنے ہیں نا۔ ہم مسلمان پہلے ہیں نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زراعت تو ہو رہی ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں مگر حرام کے آ رہے ہیں یا حلال کے آ رہے ہیں؟ آپ سوچیں نا، یعنی مثال دیں، میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی مسجد کا خادم بن جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہو گیا یار، سارا دن مسجد میں گزارتا ہے اور نماز ایک نہ پڑھے تو کتنی بری بات ہوگی کہ مسجد کا خادم جہاں دنیا بھر سے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں کاروبار چھوڑ کے، اور جو مسجد میں رہ رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، چراغ تلے اندھیرا۔ تو صنعت تو اختیار کر لی، برکت والا کام بھی شروع کر دیا ہے، جس پر نبی پاک نے دعائیں دی۔ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں کھیتی باڑی کرو کیونکہ کھیتی باڑی کرنا باعث برکت پیشہ ہے، یعنی خود نبی پاک فرمانے کرو یہ بابرکت پیشہ ہے۔ ہمارے کاروبار کو دعا نبی پاک دے رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کاروبار میں بے برکتی میں ڈال رہا ہوں، غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے، عشر نہ دے کر، اس کا حق ادا نہ کر کے۔ کچھ لوگوں کو تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ بار بار عشر دینا ہے، ستری بار فصل ہوگی گی اتنا عشر دینا ہے، باقی لوگوں کو اور سال میں ایک زکوٰۃ ہے، میری سال میں 2 فصلیں میں 2 بار عشر کیوں دوں؟ اپنی عقل سے فیصلہ۔ وہ رب تمہیں 2 بار زمین کا سینہ چیر کر روزی دے رہا ہے، وہ رب تمہیں دے رہا ہے، اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو ہم نے لوگوں کی فصلیں برباد ہوتے بھی دیکھی۔ کبھی زندگی میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں حرام کی طرف مت جائے۔ حرام شاید تھوڑے دنوں کے لیے مال کو بڑھا تو دیتا ہے، کیلکولیٹر کے حساب سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو جھوٹ بول کر تھوڑے پیسے اور بن گئے، تھوڑا ناپ تول میں ڈنڈی ماری تو اور پیسے بن گئے، جناب ذخیرہ اندوزی کی تو یہ پیسے اور بن گئے، جو غلط کام ہے، مگر یہ پیسے جاتے بھی ایسے، کبھی بیماری میں، کبھی ٹینشن میں، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیا کرنا ہے اس پیسے کا؟ پیسہ اصل میں پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہم لوگوں نے برکت کو کوانٹٹی میں ڈھونڈا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کی کئی قلے کہتے ہیں نا، کئی قلے، کئی مربع زمین ہے،
تو جناب وہ جناب جو ہے نا بڑا برکت والا ہے، اس کے جناب بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے اتنے ملازم، اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، اتنی کوٹھیاں، اصل برکت والا تو یہ ہے۔ یہی ہم غلطی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے برکت کوانٹٹی میں نہیں، برکت کوالٹی میں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی کی کئی مربع زمینیں ہو، ہزاروں ملازمین، کروڑوں کی آمدنی، اور رات چین کی نیند نہ آتی، بچے نافرمان ہوں، بڑی بیماری لگی ہوئی ہو، اس کے اپنی زمینوں سے ٹرک کے ٹرک گندم کے نکلتے ہوں، مگر خود وہ گندم کا ایک نوالا نہ کھا سکتا ہو، ایسی بیماری ہو، بتاؤ یہ پیسے کام کے ہیں؟ اور ایک بندہ ہے جس کے پاس بے شک 1 ایکڑ زمین ہو، تھوڑے سے پیسے کماتا ہو، سارے حلال، ایک ایک دانہ حلال، سکون کی نیند سوتا ہو، کوئی بڑی بیماری نہیں، بچے سارے نیک نمازی، بتاؤ نا دونوں میں برکت والا کون ہے؟ یاد رکھیے برکت، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے، کوانٹٹی میں نہیں ہے، کوالٹی میں ہے۔ میری لائف پرسکون ہے نا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یقین کریں میں سب سے زیادہ امیر ہوں، اور بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، مگر بندے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ٹینشن سے نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولی روز کھا رہا ہوں، ٹیکس والے الگ ڈھونڈ رہے ہیں، ڈاکو الگ ڈھونڈ رہے ہیں، جان کو الگ خطرہ ہے، دشمنیاں الگ ہیں، اس گاؤں میں جا سکتا ہوں، اس گاؤں میں نہیں جا سکتا، کون سی زندگی ہے یہ بھائی؟ یہ کون سی برکت والی زندگی ہے؟ پیسہ کس کام کا تمہارے؟ اللہ سے برکت مانگنا ہے، رحمت مانگنا ہے، اور یہ حلال میں ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ آ گئی نا، رائٹ لیفٹ نہ دیکھا کرو۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یار جب میں حلال کروں گا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، یار سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، سارے ہی ملاوٹ کر رہے ہیں، سارے ہی ڈنڈی مار رہے ہیں، سارا وہ تو عشر دیتے نہیں ہیں۔ مجھے اپنی قبر میں اکیلے، اپنی قبر میں جا کر اپنا حساب دینا ہے، مجھ سے پوری مارکیٹ کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، مولانا صاحب اکیلے سچ بول کے کیا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ منڈی ساری منڈی میں غلط چل رہا ہوتا ہے، ساری منڈی کا بیپار ایسے ہی ہوتا ہے، میں اپنی دکانداری سیدھی کروں گا تو میں منڈی میں پیچھے رہ جاؤں گا، تھوڑا حساب پوری منڈی تک تو نہیں لیا جائے گا۔ مجھ اکیلے کا حساب قبر میں لی، میں نے اکیلے نبی پاک سے ملاقات کرنی ہے۔ ہاں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انشاءاللہ آپ سب کی، ہم سب کی پیارے آقا سے ملاقات ہونے والی ہے، اور مزے کی بات بتاؤں 1 to 1 ملاقات ہونے والی ہے۔ ہاں آپ ذرا سوچیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ انشاءاللہ آج رات آپ کی امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوگی، اور ملاقات ایسے ہوگی کہ آپ ہوگے اور کوئی نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے آپ کی تو خوشی میں نیند اڑ جائے گی، اور آپ تیاری شروع کر دیں گے کہ یار کیا بات کروں گا کیا نہیں کروں گا۔ یقیناً امیر علیہ سنت سے ملاقات بڑی بات ہے، مگر میں آپ کو رسول پاک سے ملاقات کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ کنفرم ہے، ہم سب کی ملاقات ہونی ہے، اور 1 to 1 ہونی ہے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ آپ ہوگے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام ہوں گے۔ بتاؤ کیا تیاری کر، کیا اس ملاقات کو یادگار بنانا ہے کہ میں ملاقات کروں تو میرے آقا مجھ سے راضی ہوں، میں جب اس ملاقات میں نبی پاک کے پاس حاضر ہوں تو میرے آقا سینے سے لگا لے کہ یہ میرا سچا غلام ہے۔ یا اللہ نہ کرے ایسی ملاقات ہو کسی کی کہ حضور اپنا چہرہ ہی پھیر لے کہ جاؤ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی پاک علیہ السلام نے حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ میرے آقا ایک جگہ فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت۔ فرماتے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ ایسا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو سنت پر عمل کر کے قبر میں جائے گا، سر پر امامہ پہنتا ہوگا، چہرے پہ داڑھی ہوگی، سنتوں والا لباس ہوگا، سچ بولتا ہوگا، نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے کہ یہ مولوی ہے، یہ سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی، سچ بولتا ہے، یہ جناب سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے، یہ ڈاج نہیں کرتا لوگوں کو، لیکن وہ لوگوں کی نہیں سنتا، وہ نبی پاک کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ کیا معلوم جب قبر میں جائے تو میرے آقا سینے لگا لیں کہ میرا غلام جس کو لوگ تانے دیتے تھے مگر پھر بھی میری سنت پر عمل کرتا تھا، سچ بولتا، نمازی تھا، خود بھی نماز پڑھتا تھا، لوگوں کو بھی نماز کے لیے مسجد میں لے کر آتا تھا۔ ایک تو یہ ملاقات ہے، اور ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے کر قبر میں جائے گا۔ میرے آقا فرماتے مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جو جھوٹ بول کر ساری زندگی جھوٹ بول کر کاروبار کرتا رہا وہ قبر میں جائے گا۔ میرے آقا فرمائیں داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ مت بناؤ، اور جو میرے آقا کی سنتوں کو چھوڑ کر انگریزوں کے اور غیر مسلموں کے فیشن پر عمل کر کے دنیا سے جائے گا قبر میں، ملاقات تو اس کی بھی ہونی ہے نا۔ نبی پاک فرمائے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جو بندہ نماز قضا کر کر کے روز نماز قضا کر رہا ہے، فجر بھی جا رہی ہے، ظہر بھی جا رہی ہے، ارے کیا کروں بھائی، کاروبار میں منڈی میں کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، میری نماز نکل جاتی ہے، رات دیر سے سوتا ہوں تو فجر چلی جاتی ہے، وہ بندہ بھی تو قبر میں جائے گا، اس کی بھی تو حضور سے ملاقات ہوگی۔ بتاؤ نا اس کی ملاقات کیسی ہو؟ میرے آقا نے اگر یہی پوچھ لیا کہ اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہتے تھے،
محرم کی نیاز بھی بناتے تھے، اور میرے حسین نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں ایک نماز قضا نہیں کی، اور تم روز